عبدالرحمان ملک مجال چیز نہ ٹھیک ہو. دیکھیے یا تو کلاسبرٹس اور یہ سیجز غلط کر گئے ہیں. اگر کسی نے میرا ایک پروگرام تھا 65 وار پہ, تو بریگیڈیئر شوکت قادر از اے گرو آن آپریشنل اسٹریٹجی. تو ہم 65 وار ڈسکس کر رہے تھے. میں نے کہا کہ سر یا تو آپ نے غلط پڑھایا یا ہم نے غلط پڑھا, یا ہمارا وہ ایک ماما تھا کلاسبرٹس وہ غلط کہا گیا. کہنے لگے نہیں یار کلاسبرٹس بھی ٹھیک کہا گیا, آپ بھی ٹھیک کہتے, میں نے غلط پڑھایا. وی ایگریڈ. No ends, no objectives, no policy. Today, for example, let me share with you, ابھی میں بات ہو رہی تھی ذکی صاحب سے. میکرسٹل نے کہا کہ جی مجھے 40,000 ٹروپس چاہیے. Now he is working at the tactical but more, his level is operational. جہاں پہ کہ maneuver warfare ہوتا ہے. اوباما نے ایک تو وہ پالیسی اس کا لیٹر لیک کر دیا, so that there is a debate in the government, debate amongst the people. اینڈ اوباما کو گالیاں بھی پڑ رہی ہیں کہ تم چپ کے بیٹھے ہو, کیوں نہیں آگے چلتے ہو. اوباما نے کہا ڈونٹ ایون پٹ اپ دس لیٹر ٹو می ٹل آئی ہیو ڈیسائیڈڈ پالیسی. اور پالیسی کیا ہے؟ اس نے کہا جو ڈبیٹ ہو رہی ہے اس وقت یہاں پہ تو بالکل نہیں ہو رہی, آپ لوگ شروع کیجئے. ڈبیٹ کیا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا کہ زیادہ پرابلم القاعدہ سے ہمیں. افغان طالبان تو کچھ نہیں کہتے ہیں ہمیں, پاکستانی طالبان کچھ نہیں کہتے ہیں, ساؤتھ پنجابی کچھ نہیں کہتے ہیں. تو مین کورس کیا ہونا چاہیے؟ Should we take out Al-Qaeda and walk away? Should we go ahead and take out Afghan Taliban? Should we treat them by 50%? Should we democratize Afghanistan? Should we stabilize Afghanistan and then walk away? All of them entail different spendings, different force levels, different money in quality and quantity. So Obama یہ پچھلے 2 ہفتے سے بلکہ مہینے سے یہی ڈیبیٹ کر رہا ہے, اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں دیر مت کرو. انفیکٹ مکین نے کہا کہ ہی از ڈیدرنگ, DITHERING, کہ فیصلہ کرو فیصلہ کرو. کولن پاول نے کہا ٹیک یور ٹائم, ڈونٹ لسن ٹو دی ایکسٹریم رائٹ ریپبلکنس اینڈ ڈونٹ لسن ٹو دی ایکسٹریم لیفٹ لبرل ڈیموکریٹس. ڈیسائڈ واٹ از ان دی انٹرسٹ آف امیرکا. اور یاد رکھیے امریکہ کی خوبصورتی کیا ہے؟ وائٹل نیشنل انٹرسٹ, کامن پرپز اور کامن آئیڈینٹی پہ ان کا بائی پارٹیزن کنسنسس اور اگریمنٹ. ہمارا نہیں ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا دیکھیے ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. کوئی آبجیکٹو ٹھیک نہیں ہوں گے, کوئی آبجیکٹو اچیو نہیں ہوگا. آئی تھنک آخر والے کو کچھ سوال پوچھنے دیجیے جی, اینڈ دین لیڈی if they want to ask a question. اوکے بیٹا جی. Question is very simple. What are few resources you would recommend to someone looking to gain interest into a leader? Say again please. What are few resources you would recommend to someone looking to gain interest into becoming a better leader? Okay. Please sit down. Good question. ایک ادھر دے دیجیے مائک آپ یہاں پہ ان بچی کو. اوکے, ویری گڈ کوشچن. ایک اچھا لیڈر جو ہے جناب اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, کیا ریسورسز ہونے چاہیے؟ نمبر 1 should be extremely well read. 2 اس کی پرسنل بلیفس ٹھیک ہونی چاہیے ویزاوی دیز تھنگس. نمبر 3 اس کی ایک ویژن ہونی چاہیے جو کہ مہاتیر یا لی کوان یو کی طرح اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 4 اس کی ان ویلیوز میں ٹروتھ شوڈ بی آن ہز اور ہر سائڈ تاکہ اس کی بلیف ہو اس میں. اور اینڈ ان دی اینڈ ہی شوڈ امپلیمنٹ دیٹ بائی بلڈنگ اے ٹیم آؤٹ آف دا انٹائر نیشن. فیس بک پہ اگر بچوں آپ جائیں اینڈ یو پنچ ان ڈبیٹ سیکیور پاکستان تو اس پہ یہ پالیسی بھی دی ہوئی ہے, اس پہ یہ اینڈز بھی دیے ہوئے ہیں. Of course may not be because I've been evolving all these ideas over time. تو یہ آپ کو سارے مل جائیں گے. تو ایک اچھا لیڈر نیشنل لیول پہ اس کو یہ ہونا چاہیے, اور اگر ایک آرگنائزیشن کا ہے تو اس کو بھی اسی طرح کی چیزیں پتا ہونی چاہیے. تو ایوری تھنگ ونس ہی ایگزیکیوٹس دوز ویلوز ایوری تھنگ ول فال ان ٹو پلیس. یاد رکھیے کہ آئی تھنک سم پوئٹ ہی ٹینڈڈ ٹو سے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں سم تھنگ انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات. یہ سارا علم یونیورسلی اویلیبل ہے. 1400 سال پہلے یہ ویلیوز ہمیں مل گئی تھیں جو کہ روسو اور والٹیر نے 18ویں صدی میں ڈٹرمن کی فار امریکن اینڈ دا فرینچ. وی ڈونٹ نو دم. جی آپ پوچھیے. ڈرون اٹیکس. Isolate the extremist people present out here. Do you think drone technology is one of the best ways to eliminate those by taking help of America? If we are still say we wouldn't be taking more help of them, is Pakistan strong enough to do this at its own without taking the foreign aid and all? Okay, please sit down.
Good question, but tactical operational level, देखिए, this level drone attacks mean nothing absolutely if you're not clear about these values. یہ universal میں آپ کو beliefs بتا رہا ہوں. اگر یہ values ہمیں نہیں پتا, drone attacks are not going to take us anywhere. ابھی جس بچے نے پوچھا armed forces military, they are not going to take us anywhere. We lost 65 or we lost 71, we lost Kargil. اور یہ جنگ ہمارے آپ کے بھائی اس وقت جانے دے رہے ہیں. Tomorrow their parents are going to ask us if this war prolongs for another 1 year or 2 years or 3 years. I mean, what are we going to do if we have collateral damage, if we have bombings? So drone attacks can help us take out key people with the correct intelligence. But that is a lower level. اوپر والا ٹھیک نہیں ہوگا. This means nothing. But you are right. Drones help us take out people at almost minimal cost with good intelligence information. Ji. I think we are, with due apologize, we are running short of time. It seems to be impossible to cover all the questions. Our next speaker is here. May I now request Akram Zaki Sahab for his concluding remarks. Akram Zaki Sahab, please. میں ایئر مارشل مسعود صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کے عملی تجربات اور درسگاہوں میں جو انہوں نے سیکھا اور سکھایا, اس کا نچوڑ انہوں نے ہمارے مستقبل کے لیے کیا راستہ ہے دکھانے کے لیے ہمیں سامنے واضح کیا. میری ان سے یہ درخواست ہوگی کہ یہ جو انہوں نے بلٹ پوائنٹس بنائے ہیں, اس کا ایک پرنٹ آؤٹ اگر ہمیں دے دیں تاکہ جو لوگ یہاں شرکت کر رہے ہیں ان کے پاس واپس جا کر سوچنے کی گنجائش ہو اور وہ سارے اس پہ بہ کر مستفیض ہو سکیں. انہوں نے ایک بات بہت اہم کہی کہ بدقسمتی سے ہم نے اپنے قومی مقاصد کا تعین نہیں کیا اور ہم صرف گمراہ ہو کر ادھر ادھر بھٹکتے رہے. یہ بالکل درست بات ہے اور اس میں سیاسی اور عسکری قیادت دونوں ذمہ وار ہیں. میں ایک چیز عرض کروں گا کہ انگلستان کے ایک مشہور سیاستدان نے جو وزیر اعظم بھی ہوئے, یہ بات ایک بار کہی تھی کہ قوموں کے کوئی دوست نہیں ہوتے دائمی, صرف مفادات ہوتے ہیں. اور یہ ضرب المثل بن گیا ہے, لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. قوموں کے مفادات بھی بدلتے رہتے ہیں اور اس میں ایک عنصر ہوتا ہے کہ قوم میں حکمران طبقہ کون ہے, وہ اپنے مفادات کو قومی مفاد بنا کر پیش کرتے ہیں. اگر کوئی پنوچے جیسا ڈکٹیٹر ہمارے ملک میں آ جاتا ہے, جیسے کہ آ گیا تھا, تو وہ اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات بنا کے قوم کو کسی دوسری قوم کی پالیسی کا غلام بنا دیتا ہے. اور مشرف نے یہی کیا اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. یہ بالکل کسی بچے نے کہا تھا کہ سی آئی اے سے حکم آیا تو ہم نے سی آئی اے کے ساتھ مل کر نان اسٹیٹ ایکٹرز تیار کیے اور ان کے مقصد کے لیے کیے. جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو انہوں نے انہی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی پشت پناہی کر کے ہمارے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. تو ہماری قوم میں اس وقت ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو جرأت سے قومی مفادات کا, جیسے انہوں نے کہا, تعین کرے اور تعین کر کے اپنے فیصلے خود کرے. اور اس کے لیے مجھے موجودہ سیاسی قیادت میں نہ یہ جرأت نظر آتی ہے نہ یہ صلاحیت نظر آتی ہے. اور اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اور اس کے لیے 3 چیزیں ابھری ہیں پاکستان میں. ایک, جو جوڈیشری ہماری آزاد ہو گئی ہے, دوسرا جو ہمارا میڈیا آزاد ہو گیا ہے, اور تیسرے جو ہماری مڈل کلاس جاگ گئی ہے. ان تینوں کو تعاون کر کے
اپنے قومی مقاصد کا تعین کر کے اپنے نقشے کو بدلنا ہے. بہت بہت شکریہ. میں ایک بار پھر ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے تجربات سے نوازا، اور وہ یہاں موجود ہوں گے، اور جو اور سوالات ہیں وہ پینل ڈسکشن میں پھر ہم لے سکتے ہیں.